انانیت. دو عمل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ہاتھ دینا, کسی کے ہاتھ میں کسی کو اپنا امیر سمجھنا, اور ادھر سے کہتے ہیں بیعت کرنا, ٹھیک ہے نا. اور جو بیعت قبول کرتا ہے, جو امارت اور حکومت قبول کرتا ہے, اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بیعت لینا. جس سے رسول بیعت لیتے تھے اور لوگ بیعت کرتے تھے. حسین نے بیعت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ علی ابن ابی طالب نے, یعنی حسین کے بابا نے یزید کے بابا کی بیعت نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ بیعت لینے کا تو ہر شخص مشتاق ہوتا ہے بھائی. بیعت نہیں کی تو الگ مسئلہ ہے, بیعت نہیں لی. خدا کی قسم کبھی سوچئے یہ بات, تاریخ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. حسین کا بیعت نہ کرنا تب سمجھ میں آ جائے گا جب علی کا بیعت نہ لینا سمجھ میں آ جائے گا. دو موقع ہیں, دو موقع ہیں. ایک جب پورا مجمع آیا ہے قتل عثمان کے بعد, اور کہا علی ابن ابی طالب آپ کے علاوہ ہم کسی کی بیعت نہیں کریں گے, آپ ہماری بیعت نہیں. علی نے کہا میں بیعت نہیں لینا چاہتا. ایک یزید کیا ہے, ایک معاویہ کیا ہے, ایک ابو سفیان کیا ہے, اتنی بڑی امت ہے اور علی کہہ رہے ہیں ہم بیعت لینا نہیں چاہتے. بیعت کرنا الگ, بیعت لینا نہیں چاہتے. جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک طرح سے اتمام حجت ہو گیا اور حجت تمام ہو گئی, آپ نے بیعت لی. اس میں بھی کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی, اور کچھ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ اگر تھوڑی سی مراعات دے دیں حضرت تو وہ بیعت کر لیں گے. یہ مراعات میں کون تھے؟ یزید کے, جن کے لیے مشہور ہے کہ یزید کے باپ تھے. مشہور ہے جو ابو یزید مشہور ہیں وہ بھی تھے, اور ان کے لیے کس نے آ کر سفارش کی؟ کسی اور نے نہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس نے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے مولا امیر المؤمنین سے کہا یا علی, ابھی آپ معاویہ کو برطرف نہ کریں, اس کو اپنی جگہ گورنر شام کا بنا رہنے دیں, وہ جب آپ کی بیعت کر لے کچھ دنوں کے بعد پھر رد و بدل کر دیجیے. ہم جیسا کوئی ہوتا, ہم میں سے انسانی سطح کا آدمی تو کیا کرتا؟ تو اس سے بہتر کیا ہے, ہماری حکومت پہلے اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے بعد جو چاہیں گے کریں گے. ایک صلوات پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو چاہیں گے کریں. امیر المؤمنین. مجھ سے ایک بہت بڑے اسکالر نے سوال کیا کہ پوری زندگی میں مجھے دو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں, اس میں سے ایک یہ تھی کہ علی نے معاویہ کو کیوں نہیں چھوڑ دیا کچھ دنوں تک, اس کی بیعت کیوں نہیں قبول کی. بیعت کرنا نہیں ہے, بیعت لینا. جب علی کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہے, ظلم کے ساتھ کام کرنے والا, ایک لمحے کے لیے چشم زدن کے لیے بھی علی کو منظور نہیں ہے. جب ظلم کے ساتھ علی بیعت نہیں لیتے تو حسین بیعت کر کیسے سکتے؟ مقام اہل بیت سمجھنے ایک دن کے لیے, ایک آن کے لیے, چونکہ علی کا ایک آن کے لیے بھی کسی کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے اور اس کو اس کی جگہ رکھنا, یہ ایک طرح کا امضاء ہے, اوکے ہے.
ایک آن کے لیے علی اوکے نہیں کر سکتے ظلم کو نا. توجہ ہے. نہ بیعت لیتا ہے یہ گھرانہ ظلم سے، نہ بیعت کرتا ہے یہ گھرانہ ظلم سے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کی عزت، عزت آدم، عزت بنی آدم، عزت بشر اس میں ہے کہ ہم رہیں تو بیعت علی ابن ابی طالب، تاکہ ہم عدل اور انصاف کی زندگی خود بسر کریں اور عدل اور انصاف کی حکومت کے لیے خود کو آمادہ رکھیں. بس عزیزان گرامی، میں دعا پر ختم کرتا ہوں گفتگو. پروردگار ہمیں اور آپ سب کو موالیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پروردگار آپ کا جشن قبول فرمائے. اس ادارے کو ہمیشہ اس کی رونق برقرار رکھے اور اس میں وسعت ہو، ترقی ہو. برادر معظم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید القدر زوی صاحب تشریف فرمائے. جناب برادر مکرم مولانا ڈاکٹر عباس نقوی صاحب تشریف فرمائے. پروردگار ان تمام بزرگوں اور علماء کا سایہ برقرار رکھے اور تمام مؤمنین کو ان سے استفادے کی توفیق. دنیا میں جہاں جہاں بھی مراجع کرام، علماء، فقہاء، مجتہدین ہیں، سب کا سایہ ہمارے ساتھ. پروردگار آیت اللہ نعمہ خامنئی کا سایہ برقرار رکھے، حفاظت میں رکھے اور ان کے ذریعے سے پرچم ولایت اہل بیت کو عام فرمائے. پروردگار اپنے ولی آخر کو عزت ظہور عطا فرمائے، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت